بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان موجودہ تنازع جو ہے آخرکار اس موڑ پہ آ کے پہنچ گیا ہے جہاں شاید بات کسی کے بس پہ نہ رہی اور صورتحال کافی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے اندر اسرائیلی بمباری سے اس کے 2 فوجی ہلاک ہو گئے، جس کے بعد آپ ایران وہ کرنے جا رہے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ تو ایرانی قیادت اس وقت سخت مشتعل ہے اور انہوں نے اسرائیل پہ بجلیاں گرا دی ہیں۔ ایران نے اعلان کیا کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ ایران کیا کرنے جا رہا ہے اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم جو ہے اس نے اسرائیل کو ایک اور بڑا سرپرائز دیا اور ایک بار پھر اسرائیل کے اندر گھس کر کارروائی کی ہے۔ فلسطینی جنگجو جو ہے انہوں نے یہ کارروائی سمندری راستے سے کی ہے، جس سے اسرائیل کو شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا۔ تو غازہ میں لڑنے والے اسرائیلی فوجی اب خدا کے عذاب کا بھی نشانہ بن رہے ہیں۔ غازہ میں لڑنے والے صہیونی فوجی ایک خاص قسم کے وائرس سے متاثر ہو کے ایک پراسرار بیماری سے مر رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ فلسطین کے مزاحمتی تنظیم جو ہے اس نے اسرائیل کو ایک بڑا سرپرائز دیا ہے، ایک بار پھر اسرائیل کے اندر گھس کر کارروائی کی ہے اور فلسطینی تنظیم نے یہ کارروائی سمندری راستے سے کی ہے، جس سے اسرائیل کو شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ان کے عسکری ونگ جو ہے القسام بریگیڈ نے ایک ایسی کارروائی کی ویڈیو جاری کی ہے جس نے اسرائیل پہ سکتہ طاری کر دیا کہ کم و بیش 2 مہینے اتنے بڑے پیمانے پر آپریشن کرنے کے باوجود غازہ کے اندر فلسطینی جنگجوؤں کو اتنا بھی نقصان نہیں پہنچا کہ وہ اسرائیل کے اندر تو کاروائیاں بند کر دیں۔ ہوا کچھ یوں کہ فلسطینی جنگجوؤں کے نیول گروپ نے سمندر کی طرف اسرائیل میں داخل ہو کر اسرائیلی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور کارروائی کے اندر 5 سے 6 فلسطینی جنگجوؤں نے حصہ لیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی جنگجو کشتی سے اترتے ہی اسرائیلی فوجوں پر فائرنگ کر دیتے ہیں اور اس کارروائی کے اندر اسرائیل کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے امن معاہدہ ٹوٹنے کے بعد سے لے کر اب تک اپنے 74 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ اصل میں تو اسرائیل کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسرائیل کے صرف 60 فوجی تو فلسطینی تنظیم نے ایک ہی حملے میں اڑا دیے تھے، جبکہ فلسطینی تنظیم اسرائیل اور دارالحکومت سمیت مختلف علاقوں میں مسلسل راکٹ داغ رہی ہے، میزائل راکٹ۔ تو اسرائیل نے فلسطینی مزاحمتی حماس کے خلاف کارروائی کے نام پہ زمینی جنگ کا دائرہ کار جو جنوبی غزہ تک بڑھا دیا اور درجنوں ٹینک، بختربند گاڑیاں اور بلڈوزرز جو ہیں وہ خان یونس پہنچا دیے۔ تو اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں 2 سکولز بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں 5 فلسطینی بچے شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ سکولز میں سینکڑوں بے گھر فلسطینی جو ہیں انہوں نے پناہ بھی لی ہوئی تھی۔ تو اسرائیلی فوج نے فلسطینی تنظیم کے 200 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جبکہ اسرائیل نے مین فائبر روٹس جو ہیں وہ کاٹ دیے ہیں۔ اس کی وجہ سے غزہ میں لینڈ لائن، موبائل، انٹرنیٹ سروس ٹوٹل معطل ہو گئی ہے۔ تو اب اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے گئے، جبکہ عالمی ادارہ صحت کو بھی 24 گھنٹے میں جنوبی غزہ میں گودام چھوڑنے کا حکم ملا ہے۔ تو اسرائیل نے مغربی کنارے سمیت 6 سے زائد علاقوں میں چھاپے مارے اور متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ دوسری جانب حماس کے القسام بریگیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کے 28 گاڑیوں کو تباہ کیا گیا۔ جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کا جانی نقصان بھی ہوا اور اسرائیلی فوج نے اپنے مزید 3 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کر دی۔ تو غزہ میں لڑنے والے اسرائیلی فوج اب عذاب کا بھی نشانہ بن رہے ہیں۔ لڑنے والے جو ہیں صہیونی فوجی ایک خاص قسم کے وائرس سے متاثر ہو کے پراسرار بیماری سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ عجیب سی بیماری ہے، ان کی آنتوں میں ہوتی ہے اور ان کی جان لے لیتی ہے۔ جنگ کے دوران ملنے والے غیر معیاری کھانے اور انہیں محفوظ رکھنے کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث بہت سے فوجی جو مہلک بیکٹیریا میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے باعث اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ پیٹ کے امراض سمیت تیز بخار، ڈائریا کا شکار ہو رہے ہیں اور بیماری میں مبتلا درجنوں فوجی اہلکار اسرائیلی اسپتالوں میں منتقل کیے گئے۔ تنازع شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی شہری اپنی فوج کے لیے کھانا بھجوا رہے ہیں۔ شہریوں کا بھیجا کھانا اکثر خراب ہو جاتا ہے، جو فوجیوں کی بیماری کا سبب ہے۔ تو اسرائیلی طبی ماہرین کے مطابق بیمار ہونے والے فوجی جو ہیں ایک عجیب بیکٹیریا سے متاثر ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک بیکٹیریا جو کہ تیزی سے فوجیوں کو بیمار کر رہا ہے۔ تو اقوام متحدہ کے انسانی امور کے ادارے UNHCA نے جنوبی غزہ میں بڑے پیمانے پہ انفیکشنز پھیلنے کا دعویٰ کیا، جس میں دوسرے کو یا ایک سے دوسرے کو لگنے والے انفیکشنز بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ہیضہ اور جلد کے انفیکشنز کے بھی متعدد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ تو غزہ کے اوپر اب تک ہیروشیما اور ناگاساکی سے زیادہ بارود برسایا جا چکا ہے اور یہ رپورٹ بھی آج کل اب 20 دن پرانی ہے، اب تو نیا ریکارڈ بن چکا ہوگا۔ تو اگر یہی حال اسرائیلی فوجیوں کا ہے، جنہیں ظلم کرنے کے لیے اتنی سہولتیں میسر ہیں، جہازوں پر ان کے کھانے آ رہے ہیں، ڈاکٹرز کی ٹیمیں موجود ہیں، سوچے ان معصوم نہتے مظلوم فلسطینیوں کا کیا ہوگا، جن کا اس وقت تو چھت سے لے کے بستر تک سب بارودی ہے۔
جن کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہیں، جن کے بیماروں کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، جن کے بچے کھلونے سے زیادہ روٹی کے چند نوالوں کو لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تنازع اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے اندر اسرائیلی بمبنگ سے اس کے 2 فوجی شہید ہو گئے، جس بات آپ ایران وہ کرنے جا رہا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ ایرانی قیادت اس وقت بہت مشتعل ہے اور انہوں نے اسرائیل پہ بجلیاں کرائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ وہ شام کی سرحدوں پہ چھیڑخانی سے باعث رہے اور شام کے اندر کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز کرے۔ تو اگر اسرائیل نے شام کی خود مختاری کو چیلنج کیا تو پھر اس کے لیے اپنے لیے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیل نے غالباً اس دھمکی کو سیریس نہیں لیا تھا اور اس وارننگ کی پرواہ کیے بغیر اس نے شام کے علاقوں پہ بمباری کر دی۔ اب شام کے اندر رشین بھی ہیں، ایرانی بھی ہیں، لہٰذا ایران اور رشیا کے لیے شام کی سرزمین انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دونوں ممالک شام میں موجود اپنے فوجی اڈوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں مختلف کارروائیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ تو اب ایران نے دعویٰ کر دیا کہ اس کے 2 فوجی شہید ہو گئے اور اس نے ان کا ذمہ دار ڈائریکٹ اسرائیل کو ٹھہرایا۔ تو اس واقعے کے بعد انتظامی اور فوجی قیادت میں اب شدید غصہ اور انہوں نے اسرائیل کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے جلد بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ تو ایران کے انقلابی گارڈز کے کمانڈر نے اسرائیل کو جلد دردناک سبق سکھانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اب کسی صورت بھی اس جرم کو معاف نہیں کرے گا اور اسرائیل کے پاس اب پچھتاوا اور افسوس کے سوا کچھ نہیں بچا۔ ایرانی کمانڈر کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کو چیلنج کیا، اس کے نتائج تکلیف دہ ہوں گے۔ تو ایرانی حکومت نے بھی اگلے 48 گھنٹے کو انہوں نے کہہ دیا کہ بڑے اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایران کی بدلہ لینے کی صلاحیت پر تو کسی کو شک ہی نہیں ہے۔ عراق کے اندر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد پوری دنیا کی ثالثی بھی ایران کو امریکہ سے بدلہ لینے سے باز نہیں رکھ سکی۔ تو اسرائیل ایرانی فوجیوں کی ہلاکت اور اسرائیلی کارروائی کے نتیجے میں ہونے والے ایرانی نقصان سے انکاری ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کا مسلح تصادم اس وقت اسرائیل کے لیے زہر ہے، آپ سمجھیں۔ تو ایرانی فوج خطے کی سب سے مضبوط اور طاقتور فوج ہے جس کا مقابلہ اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے، اور کسی بھی ایرانی کارروائی کی صورت میں امریکہ اسرائیل کو زیادہ مدد تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ امریکی فوج کا انتظام عراق، ایران اور یمنی جنگجوؤں کی صورت میں پہلے ہی ہو چکا ہے، جو لہٰذا اب امریکہ کے بھی آپشنز محدود ہوں گے۔ جبکہ ایران اگر واقعی چاہتا ہے تو اس کو اب بہت بہترین موقع مل گیا اس تنازع کے اندر حصہ دار بننے کا، اور غزہ اور اس کے علاقے کے اہمیت کو دیکھا جائے تو ممکن نہیں کہ رشیا، چائنا اور ایران اب اس علاقے سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا انحصار اس بات پہ کہ ایران اب اسرائیل کے خلاف کس قسم کی کارروائی کرے گا، اپنی فوج کو میدان میں اتارے گا یا کسی تنظیم کے ذریعے اسرائیل کو نشانہ بنائے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ فلسطین اور اسرائیلی تنازع میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر ہماری رپورٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔